بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. لو میرج ایک ایسا لفظ ہے جو ہم بہت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس لفظ کے حق میں ہوں گے. ارینج میرج کے بارے میں عام طور پہ ہمارے پاس فیور میں بہت سارے وہ ہوتے ہیں دلائل. لو میرج لڑکے کو خوشی ہوگی، لڑکی کو خوشی ہوگی، ان کے ایک ایک دو دو دوستوں کو خوشی ہوگی. میرا نقطہ نگاہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لو کو، آپ دونوں کے بیچ میں لو میرج رکھیں پر اس کو ارینج کروا لیجئے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو خاندان آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ کے بچوں کا فائدہ، آپ کا فائدہ، خاندان کا بھی فائدہ. پر وہ انسانی کیا جو سمجھانے سے سمجھ جائے. بچے اور بچیاں غلطی سے باز نہیں آتے. یہ غلطی جو بہت کامن اب ہو رہی ہے شاید سوشل میڈیا کو دیکھ کے یا لوگوں کو دیکھ کے، وہ یہ کہ ایف ایس سی میں ہی محبت ہونے لگ جاتی. ایف ایس سی میں جتنے لڑکے لڑکیاں محبت کرتے ہیں ایکٹیو، ان کی ایف ایس سی رہ جاتی ہے. عمر کتنی ہوتی ہے؟ 18 19 20 سال. شادی بھی رہ جاتی ہے. اچھا، یہاں لوگوں نے ایک چور دروازہ نکالا. وہ یہ کہ دو چار دوستوں کو ڈالا، کسی مولوی صاحب کو ڈالا، پتہ نہیں وہ اصلی ہوتا ہے کہ نکلی، تو ایک نیم پختہ سا نکاح لڑکی کو بتاتے ہیں کہ یہ نکاح ہو گیا. جو آج کی ویڈیو ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ اگر آپ کو لو ہو جائے اور لو میرج کرنے لگیں تو یہ غلطی کبھی مت کیجیے. خفیہ شادی یا خفیہ نکاح، اگر آپ ڈیورسی ہو، اگر آپ بال بچے دار ہو، دوسری شادی اب کر رہے ہو تو آپ وہ کر سکتے ہو. اس میں بھی جو انٹینشن ہے وہ یہ کہ آپ کا گھر برباد نہ ہو، دوسرا گھر برباد نہ ہو، اور لیکن تب بھی آپ اس کا فارمیٹ پورا کرتے ہو. پر یہ والا معاملہ تو ایسا ہے کہ اب 18 19 سال کا لڑکا اور لڑکی جب خفیہ نکاح کر لیں گے تو خفیہ نکاح کرنے کے بعد لڑکے کا کچھ نہیں جائے گا. لڑکی اپنی عزت سے بھی گئی، اپنی عصمت سے بھی گئی، اپنی ورجینٹی سے بھی گئی. اور کچھ سالوں کے بعد، ایک آدھ سال کے بعد، جس میں اس لڑکے کی یعنی چاروں گھی میں اور سر کڑھائی میں لڑکی کا یوز ہوتے ہوتے وہ ایک شادی شدہ عورت بن جاتی ہے. پورا جسم ڈھل جاتا ہے اور جو پڑھ رہی ہوتی ہے وہ سب بیچ میں رہ جاتا ہے. اس بیچ میں ڈر اور خوف سے انگزائٹی کا شکار ہو جاتی ہے. لڑکے کے چھٹ جانے کا خوف اس سے الگ ہوتا ہے. اس کی یعنی جب وہ بلائے گا تو آپ اس کی لگتا یہ ہے وہ کہہ رہا کہ میں تم میری بیوی ہو، آؤ. پر یہ کیسی بیوی ہے کہ جس کو بیوی والا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، نہ اس کو پاکٹ منی ملتی ہے، نہ اس کا حق مہر دیا ہوتا ہے، نہ اس کو عزت دی ہوتی ہے، نہ اس کو تحفظ دیا ہوتا ہے. بلایا، اپنا کام نکالا اور اس کے بعد آپ گھر آ گئے. اور گھر آنے کے بعد جو آپ کو عذاب سہنا پڑتا ہے وہ اس ایک غلطی کی وجہ سے. میرے پاس اتنے کیسز آئے ہیں اور ان کیسز نے سچی بات ہے مجھے دکھی کیا ہے، دل دکھا ہے. وہ تو اللہ کرم یہ کرتا ہے کہ بچیاں اس عذاب سے ان کو میں نکالنے میں مدد کرتا ہوں. چونکہ لڑکے کا اینڈ پہ کچھ نہیں جانا ہوتا اور وہ بالکل بطخ کی طرح اس رشتے میں سے پر جھاڑتے ہوئے اور پروں پہ ایک قطرہ نہیں، وہ بعد میں رابطہ بھی نہیں کرتا. اب لڑکی کو اپنا علاج بھی کرانا ہے، ٹریٹمنٹ کروانی تاکہ جسم نارمل ہو جائے. اس کی جو گئی ہے عزت اور عصمت، گھر والوں کو تو نہیں پتہ، اس کی واپسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو ڈھلکا ہوا جسم ہے وہ واپس ہو جائے. دوسرا، اس بیچ میں جب بھی رشتہ آئے گا لڑکی کے گھر تو کتنی دیر یہ منع کرے گی، اور منع کرتے کرتے کتنے ہی ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ رشتوں کی عمر نکل گئی. وہ بدبخت اپنے والدین کو نہیں بھیجتا. آپ سوچیں، کسی بندے کے سچے اور جھوٹے ہونے کے لیے یہ دلیل بہت کافی ہے کہ کوئی مشکل تھی اور جو ہی آپ نے یہ حرکت کر لی سیفر سائڈ، تو پھر اس کو فوراً اپنی ماں کو، بہن کو، باپ کو بھیجنا چاہیے. نکاح
فوری طور پر وہاں دونوں خاندانوں میں نہیں ہو سکتا، نو پرابلم، بات تو پکی ہو جائے، لڑکی تو آپ کے ساتھ جڑ جائے. اب ادھر اس کے روز رشتے آ رہے ہیں، کبھی خالہ کی طرف سے، کبھی پھوپھو کی طرف سے، کبھی کسی اور کی طرف سے، تو آپ ایک مستقل جھوٹی زندگی جیتے ہو. وہ پوچھتے ہیں پھر کہ اس میں کیا پرابلم ہے، کیوں نہ کر رہی ہو؟ تو اب آپ کیسے بتائیں گے؟ یعنی ایک غلطی کے بعد آپ کو جھوٹ در جھوٹ کی ایک جھوٹی زندگی ہے جو آپ خود ہی ڈیزائن کر لیتے ہو. اور آخر پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمپل یہ کہتا ہے کہ میرے ابا جی نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں ابھی تم تو میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر میں ہو، ابھی تم یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں ہو، تمہاری شادی کیسے کر دیں؟ نہ تم کچھ کماتے ہو، نہ تم کچھ لاتے ہو، تو ہمیں کچھ نہیں دیتے تو بیوی کو کیسے پالو گے؟ بات تو ان کی صحیح ہے. کوئی بھی عقل مند ماں اور باپ ایسے کچے بیوقوف لڑکے کی شادی تو نہیں کریں گے. مگر اب ان کو وہ جو آخر آئی ہوتی ہے کہ ہم نے کرنی ہے، لڑکی کو بھی یہ غلطی کرنے کے بعد احساس ہوتا، پھر رونے کا کیا فائدہ؟ اس رونے میں آپ اپنا سب کچھ لٹا کے، یعنی میں معاف کیجیے گا سخت بات ہے، لیکن یو بیہیو لائک اے کال گرل. وہ آپ کو فون کرتا ہے آ جاؤ، اور آپ چلے جاتے ہو، وہاں سے فارغ ہو کے آپ واپس گھر آ جاتے ہو. اس کا جب جی چاہے گا آپ کو تم میری بیوی ہو. کہاں آپ اس کی بیوی ہو؟ یعنی یہ جو چوری والا رشتہ ہے یہ اس کے فائدے کا ہے. بال بچیاں کہتی ہیں سر ہم نے تو گناہ سے بچنے کے لیے یہ کیا. میرے بچے میں سے دل سے پوچھ کے دیکھو کیا واقعی گناہ سے بچ گئے؟ وہ سب کچھ لٹ گیا جس کی حفاظت کے لیے، عزت کے لیے آپ کو پڑھایا لکھایا بڑا بنایا گیا تھا، ان سب کے تو آپ نے اپنے ہاتھوں لٹا دیا. اچھا اب دیکھیے اس رشتے سے جان کیسی چھوٹے گی، نہ کسی کورٹ میں جانا پڑے گا، نہ کسی مولوی صاحب کے پاس. یعنی اب وہ آپ کو روکے رکھتا ہے، میں تمہیں ڈیورس نہیں دوں گا، میں تمہیں یہ نہیں کروں گا، اور رو رو کے دکھاتے ہیں، چونکہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مفت کی چیز اسے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. جتنی جلدی ہو اس بندھن سے، یہ جو نام نہاد بندھن ہوتا ہے، اپنی جان کو بچا لیجئے. میں نے بچیوں کو رلتے، برباد ہوتے، تباہ ہوتے دیکھا ہے، اور اس کے بعد وہ کسی اور کے قابل بھی نہیں رہتی، اور وہ بدبخت ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. یہ چوری جو شادی کرے گا کنواری لڑکی اور کنوارا لڑکا، اور ارلی ایج میں ان کا کوئی فیوچر ہوتا ہی نہیں ہے. ان کی جذبات بھی سٹیبل نہیں ہوتے. جب آپ کے ایموشن سٹیبل نہیں ہیں تو آپ سوچئے رشتے چلتے ہیں سٹیبل ایموشنز کے ساتھ. پھر ان کی جو نیڈز ہیں وہ بھی ایک غبار کی طرح ہوتی ہیں. زبان پہ انہیں اپنے قابو نہیں ہوتا، جذبات پہ قابو نہیں ہوتا، ڈر اور خوف الگ ہوتا ہے. یعنی ان کی کوشش ہوگی کہ لڑکی سے پیسے لیتے رہیں، کھانے کے بھی پیسے، کسی ہوٹل میں جانے کے پیسے، کسی جگہ رکنے کے پیسے، 100 ان کے پاس بہانے ہوں گے. اور جب لڑکی کا پھر کسی اور جگہ ہاں ہوتی ہے تو پھر آپ سوچئے اس لمحے آپ پہ کیا بیتتی ہے. کیا آپ اپنی ماں کو بتا سکتے ہو کہ اماں میں اتنی دفعہ کسی کے ساتھ سو کے آئی ہوں، اور اس گناہ میں یہ ایک سموک سکرین تھی جو ہم دونوں نے اپنے اوپر طاری کر لی تھی. کیا یہ ایک جال سازی کرنے سے جو اب آنے والی زندگی ہے، آپ اپنے میاں کو یہ بتا سکو گے کہ یس آئی ہیو ڈن دس فار سو مینی ٹائمس؟ کیا ماں کو بتا سکو گے؟ کیا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح کا کچھ ذکر کیا جا سکتا ہے؟ تب بھی آپ نے اس بات پہ رونا ہے کہ کہیں بات نکل نہ جائے اور کہیں بات اوپن نہ ہو جائے. تو میرے بچوں پھر وہ غلطی کرتے کیوں؟ آخر کیا آخر آئی ہوتی ہے کہ 18-19 سال میں ضرور محبت کرنی ہے، اور ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود آپ جانتے ہو یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ وہ لڑکا جو آپ کی ذمہ داری، یعنی اتنا وہ نہ عاقل ہے، نہ بالغ ہے، نہ بہادر ہے کہ آپ کو اون کر سکے، نہ وہ کسی سے ملوا سکتا ہے، نہ کسی کے پاس لے جا سکتا ہے، نہ آپ کا وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے. بیوی آپ اس کی کیسے ہو گئے؟ یعنی وہ سی جی والا جو ہے لفظ، شاید وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کال پہ آتے ہو، کال پہ جاتے ہو، تو یہ غلطی بعد میں آپ کو بہت رسوا کرتی ہے، بہت تنگ کرتی ہے. تو اس لیے
ہر چیز کا میوے کے پکنے کا ایک موقع ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے. اپنے آپ کو بڑے ہونے دیا کریں. 22 سال جب آپ کی شادی ریگولر ہونے والی ہو، پھر بھی کبھی کسی لڑکے کے کہنے پہ کہ میں تمہیں پرپوز کرتا ہوں، شادیاں نہیں ہوتی. شادیاں لڑکے کا باپ ماں بہن بھائی آتے ہیں اور آپ کے گھر والے مان جائیں. اچھا ان کی برادری اور نکل آئی، ان کا گھر چھوٹا نکل آیا، وہ کمزور نکل آئے، آپ کو پتہ ہے سب باتوں کا، اور بعد میں جب یہ نہ ہونی ہے تو پھر بھی آپ کے پاس کچھ نہیں باقی بچتا. اس نقصان سے جتنے بچیاں گزری ہیں، کیا اس سے سمجھنے اور اچھا اور بہتر فیصلہ کرنے کے لیے کچھ اور خصوصی عقل کی ضرورت ہے. میرا رب آپ کو مشکل اور برے فیصلے کرنے سے بچائے اور بہتر اور اچھے فیصلوں میں اپنی زندگی کے فیصلے کریں اور زندگی کو لے کے چلیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.